السلام علیکم، ویلکم ٹو آن مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روف لرننگ اکیڈمی۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ سوشلائزیشن کے بارے میں بات کروں گا کہ سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے اور وہ کون سے ایجنٹس ہیں جو سوشلائزیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو آج وقت ضائع کیے بغیر اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری ٹاپک کا نام تھا سوشلائزیشن اینڈ اٹس ایجنٹس، کہ سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے اور اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایجنٹس کو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم دیکھ لیں سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈیویجول پیدائش سے لے کر موت تک کا جو اس کا سفر ہوتا ہے وہ کیسے گزارتا ہے، اس کا سوسائٹی کے اندر کردار کیسا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس کی شادی کے بعد عمر ہوتی ہے، جب وہ ٹین ایجر ہوتا ہے، جب بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو وہ کیسے سوسائٹی کے اندر سروائیو کرتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں سوشلائزیشن، کہ ایک بچے کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے، اس کی نشو و نما گھر میں کیسے ہوتی ہے، باہر کیسے ہوتی ہے، کس سکول میں کیسے ہوتی ہے۔ مختلف ایجنٹس ہیں جو ایک بچے کی نشو و نما میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو ہم ان ایجنٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ان ایجنٹ کے نام دیکھ لیں کہ وہ کون سے ایجنٹس ہیں جو سوشلائزیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ایجنٹ کا نام ہے فیملی، سیکنڈ کا نام ہے اسکول، تھرڈ کا نام ہے پیئر گروپ، فورتھ کا نام ہے ماس میڈیا، اور 5 کا نام ہے ریلیجن۔ یہ 5 ایجنٹس ہیں، یہ ایک بچے کی نشو و نما میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان ایجنٹس کو ون بائی ون کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ایجنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے فرسٹ ایجنٹ کا نام ہے فیملی، جو کہ سوشلائزیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ پلے کرتی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ایجنٹ ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نشو و نما اس کی فیملی میں ہوتی ہے، اور بچہ کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ فیملی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور فیملی کے اندر ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو بچے کو بہت انفلوئنس کرتا ہے، وہ ہوتی ہے اس کی ماں۔ کہ ہم نے بعض کا یہ بھی سنا ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے ہاتھ میں بڑا ہوتا ہے، ماں کے ہاتھ میں سوشلائز کرتا ہے، وہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی نشو و نما کیسے کرتی ہے۔ اور اس کے بعد بچے کو 2 چیزیں ملتی ہیں بائی برتھ اپنی فیملی کی طرف سے، وہ ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کاسٹ، ایک ہوتا ہے ریلیجن۔ کہ کاسٹ کیا ہے کہ اس کی فیملی میں جو اس کے والدین ہوں گے، اگر وہ جٹ فیملی کے ہیں تو اس کے بچے کو جٹ فیملی کی کاسٹ ملے گی۔ اگر وہ بلوچ ہے یا پھر ارائی ہے یا پھر کوئی اور فیملی کے ہیں، چودھری جو بھی ہیں، جو کاسٹ ہوگی اس کے والدین کی وہی بچے کو آگے ملے گی، بچہ اسی کاسٹ لے کے آگے چلے گا۔ اور اس کے بعد ریلیجن، کہ بچہ جس فیملی میں پیدا ہوا ہے وہ فیملی کس ریلیجن کو بلونگ کرتی ہے، کہ وہ فیملی سکھ ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچینٹی ہے، کس ریلیجن سے وہ اس کی جو فیملی ہے بلونگ کرتی ہے، بچے کو وہی ملے گی۔ اور اس کے بعد جو بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ 2 چیزوں پہ نشو و نما ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بایولوجیکل سیکس، ایک ہوتا ہے پیرنٹس کلاس۔ بایولوجیکل سیکس کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر وہ میل پیدا ہو تو اس کی جو نشو و نما ہوگی وہ میل کی طرح ہوگی۔ جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے والدین لڑکا پیدا ہو، اس کے والدین اس کو باہر کے کام آسان کریں گے کہ بیٹا آپ باہر جائیں، یہ کام کر کے یہ چیز لے آئیں، وہ چیز لے آئیں۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو گھر کے اندر ہی رکھتے ہیں، یہ ہمارے مسلمز میں ہے کہ بچے کو گھر کے اندر رکھتے ہیں اور گھر کے کام آسان کرتے ہیں، کہ گھر کے کام کرنا ہے اور باہر نہیں جانا۔ تو ان 2 چیزوں پہ جو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہ ان 2 چیزوں پہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بایولوجیکل سیکس، ایک ہوتا ہے پیرنٹ کلاس۔ پیرنٹس کلاس کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی ہائی کلاس میں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین ہائی کلاس کے ہیں، تو اس کی سوشلائزیشن بھی ہائی کلاس میں ہوگی، ہائی اچھے طریقے سے ہوگی۔ اگر وہ کسی مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا تو اس کی جو سوشلائزیشن ہوگی مڈل کلاس کی طرح ہوگی۔ وہ جب بڑا ہوگا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا، اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ مڈل کلاس کی طرح ہوگا۔ جس طرح بچے کو ٹرین کریں گے بچہ اسی طرح آگے بیہیو کرے گا۔ تو یہ ہمارا تھا فرسٹ ایجنٹ فیملی، جو کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بچے کی نشو و نما کے لیے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایجنٹ ہے جس کا نام ہے سکول، جو کہ بچے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بچے کی نشو و نما میں۔ جیسے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کے بعد اسے ایک کورس پڑھایا جاتا ہے اسکول کی طرف سے، ایک وہ کورس پڑھتا ہے، ایک وہ خود سوشلائز کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے کوپریٹ کرتا ہے، پلے گراؤنڈ میں کیسے کھیلتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے اپنی لائف میں اسکول ٹائم میں، یہ سب چیزیں وہ اسکول میں سیکھتا ہے جہاں پہ اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے پیئر گروپ۔ جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس نے وہاں پہ سوشلائز کیا، اسکول میں گیا وہاں پہ سوشلائز کیا۔ اب وہ اسکول میں جانے کے بعد اس کو وہاں پہ گروپس بنیں گے، وہاں پہ اس کے فرینڈس بنیں گے جو کہ اس پہ بہت زیادہ انفلوئنس کریں گے۔
ہر انسان کی زندگی میں دوست ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہوتے بھی ہیں. دوستوں کے بغیر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ فضول ہوتی ہے. وہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. جب انسان دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے بالکل فریلی ہوتا ہے. اور ایک جو بچہ, اگر ہم بچے کی بات کریں تو اس کا اگر دوست بن جائے تو وہ بہت ہی فری اپ ہوتا ہے. اسکول میں ہو تو وہ دوستوں کے ساتھ کھیلے تو وہ بہت ہی فری ہو کھیلتا ہے, کوئی اس کو ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی. جب وہ گھر میں آتا ہے, گھر میں آنے کے بعد اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے محلے میں شام کھیلنے کے لیے تو جب اسے دوست ملتا ہے وہ بالکل اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ایک پیئر گروپ ہوتا ہے وہ کسی بھی بچے کی, کسی بھی انسان کی, کسی بھی بڑے یا چھوٹے بچے یا بڑے انسان کی لائف میں بہت ہی انفلوئنس کرتا ہے, بہت ہی اثر ڈالتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد فورتھ ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے ماس میڈیا. کہ ماس میڈیا ایک بچے کی لائف میں کیا انفلوئنس کرتا ہے, کیا چیز چینج لے کے آتا ہے. اب بچہ وہ اسکول میں کچھ چیز سیکھتا ہے, ٹیچر اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا جو ہمارا اپوزٹ ملک ہے, مطلب بھارت دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, یہ ہمارے خلاف ہے. فار ایگزامپل ٹیچر بچے کو بتاتے ہیں تو بچے کو پتہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ماحول ہے وہ کیسا ہے, کیا چیزیں ہیں وہاں پہ. بچہ یہ چیزیں کہاں سیکھے گا؟ ماس میڈیا سے. ماس میڈیا کیسے؟ کہ وہ دیکھے گا کہ ماس میڈیا پہ, موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ, ٹیلی ویژن پر کہ نیوز چل رہی ہے, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے امریکہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, چائنا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بھارت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ ماس میڈیا پہ دیکھ کے انفلوئنس ہوتا ہے. ماس میڈیا ایک انسان کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, بہت ہی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ہمارا فورتھ ایجنٹ ماس میڈیا, جو کہ ایک بچے کی سوشلائزیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد لاسٹ ایجنٹ ہے جس کا نام ہے ریلیجن. کہ بچے کی لائف پہ ریلیجن بہت ہی افیکٹ ڈالتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلم گھر پیدا ہوئے ہو تو آپ نے مسلم کی طرح بہیو کرنا ہے. اس کو بچپن میں ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزے رکھنے, آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. بچے کو بچپن میں ہی ٹرین کر دیتے ہیں. جب بچہ 11-12 سال کا ہوتا ہے تو وہ فل ٹرین ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم مسلم ہیں, ہم نے کلمہ ادا کیا ہے, ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک بچے کو سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی اس کو ٹرین کرتی ہے. سوسائٹی سے پہلے اس کو اس کی جو فیملی ہوتی ہے وہ ٹرین کر دیتی ہے. فیملی کے اندر اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کو ٹرین کر دیتی ہے, بتا دیتی ہے بیٹا آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. تو جو ریلیجن ہوتا ہے وہ بہت ہی افیکٹ ڈالتا ہے کسی بھی انسان کی لائف پر. یہ ہمارے تھے 5 ایجنٹ جو کہ ایک بچے کی سوشلائزیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو اس لیکچر میں یا بھی کسی بھی پوائنٹ کی یا کسی بھی ایجنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, تو میں آپ کو وہ چیزیں زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ کے کمنٹس کرنے سے مجھے موٹیویٹ ملے گا. میں موٹیویٹ ہوں گا کہ بچے میرے لیکچرز انٹرسٹ لے کر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. تھینک یو, خدا حافظ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو, لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کے بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تھینک یو, خدا حافظ.